نصیبوں کے کھیل، مصنفہ صدف رشید، قسط نمبر 4۔ کچھ دنوں بعد رابعہ بیگم اور حسان صاحب شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ان کے گھر آئے تھے، اور اب سب ڈرائنگ روم میں موجود وہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ولید نے جو ڈیٹ ڈیسائیڈ کی تھی وہ 3 ہفتے بعد کی تھی، اور رابعہ بیگم کو بھی یہ ڈیٹ مناسب لگی تھی۔ لیکن ہم اتنی جلدی سب کیسے مینیج کریں گے؟ سمن بیگم نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ دیکھیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہی ہمارے لیے احسان کی بات ہے۔ رابعہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن باقی کے انتظامات بھی تو کرنے پڑتے ہیں۔ رافع صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ سب کرنے کے لیے ہم ہیں نا، اب بس ہم جلد از جلد حرم کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ رابعہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی حرم کو پیار سے دیکھا تھا، جو بے نیازی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ جی، اب ہمارے بیٹے سے بھی مزید انتظار نہیں ہوگا، حسان صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی، جیسا آپ سب کو مناسب لگے۔ رافع صاحب نے حامی بھری، اور پھر 3 ہفتے بعد کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے ایک نفیس سی انگوٹھی نکال کر حرم کی انگلی میں پہنا دی تھی، جو اشارہ تھا کہ اب وہ ولید حسان شاہ کے نام لکھ دی گئی ہے۔ حرم نے ایک نظر اپنی انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا تھا، جو بہت ہی نفیس اور باریک سی تھی، اور اس پر لگا چھوٹا سا لال ہیرا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنی نظریں اس انگوٹھی سے ہٹا چکی تھی۔ وہ یہ سب صرف اپنے بابا کے لیے کر رہی تھی۔ حسان صاحب اور رابعہ بیگم جا چکے تھے، لیکن رافع صاحب اب تک گمسم بیٹھے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ 3 ہفتوں بعد انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ انہوں نے حرم کو دیکھا تھا، جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی، کیونکہ وہ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ چکی تھی۔ بابا، میں آپ سے روز ملنے آؤں گی، وہ ان کے کندھے پر سر رکھتی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن بابا آپ کو بہت یاد کریں گے، انہوں نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن پھر اپنی نم آنکھیں چھپانے کے لیے وہ نظریں جھکا گئے تھے۔ بابا، ہم لڑکے کی رخصتی کروا لیتے ہیں، پھر مجھے نہیں جانا پڑے گا، وہ بے تکے مشورے دے رہی تھی۔ میرا بچہ، ایسا نہیں ہوتا، لڑکی کی ہی رخصتی ہوتی ہے، لڑکے کی نہیں، وہ زبردستی مسکرائے تھے۔ لیکن ایسا ہم کر لیں گے نا، اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ نہیں، آپ مجھ سے ملنے آ جانا، ابھی آپ جائیں اور ریسٹ کریں، رات بہت ہو گئی، انہوں نے حرم کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی تھی، اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ ہاں، وہ لڑکی جو کبھی نہیں روتی تھی، وہ آج رو رہی تھی۔ شاید ماں باپ سے جدائی کا دکھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آنسو خود بخود بہہ جاتے ہیں۔ آج حریم اور فرحان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس کے لیے فرحان آج اسے باہر کھانے کے لیے لایا تھا۔ گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے باہر رکی تھی۔ فرحان پہلے گاڑی سے اترا تھا، اور پھر دوسری جانب سے حریم کے لیے دروازہ کھولا تھا، اور اس کے سامنے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلایا تھا۔ حریم نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا تھا، اور پھر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ فرحان اسی لیے آگے بڑھا تھا۔ اس 1 مہینے میں دونوں کی لائف میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شروع کے دنوں میں حریم کو اس سے فطری جھجک ہوتی تھی، لیکن فرحان کے پیار اور ساتھ نے اس کی وہ جھجک بھی ختم کر دی تھی۔ ریسٹورنٹ سمندر کنارے واقع تھا، اور اپنی مثال آپ تھا۔ وہ دونوں اوپن ایریا میں بیٹھے تھے۔ پیچھے ہلکا ہلکا سا میوزک ماحول کو ایک فرحت بخش احساس بخش رہا تھا۔ جب سمندر کی لہریں ساحل سے آ کر ٹکراتی تو ایک شور سا پیدا ہوتا، اور پھر جب وہ واپس لوٹتی تو سارا شور اپنے ساتھ لے جاتی۔ اپنے لیے کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ دونوں اب پورے دن کی روداد ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی ویٹر ان کو آرڈر انہیں دے کر جا چکا تھا، اور پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد فرحان اسی لیے سمندر کی طرف بیٹھا تھا۔ چونکہ رات ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، تو حریم نے اپنی ٹراؤزر تھوڑی موڑ لی تھی، اور دوپٹہ بھی گلے میں ڈال لیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سمندر کنارے ننگے پاؤں گیلی ریت پر چل رہے تھے۔ پانی کی لہریں ان کے پاؤں سے آ کر ٹکراتی اور پھر واپس لوٹ جاتی۔ حریم بھی فرحان کی بات سنتے ہوئے اسے جواب دے رہی تھی، ساتھ ہی اپنے بال بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پر اٹکلیاں کر رہے تھے۔ اچانک فرحان رکا تھا۔ حریم بھی اس کے ساتھ ہی رک گئی تھی، اور اب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک رک کیوں گئے۔ فرحان نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ حریم ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی وہ لفافہ پکڑ چکی تھی۔ اس کی سوالیہ نظروں سے اپنی طرف تکتا پا کر فرحان نے اسے وہ لفافہ کھولنے کا اشارہ کیا۔
حریم نے وہ لفافہ کھولا تھا اور اسے 2 ٹکٹ نکلے تھے۔ وہ ایک بار پھر فرحان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد کا ہمارا پہلا سفر اور ہماری شادی کا تحفہ، فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ ٹکٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، ہم 3 ہفتوں بعد عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلانے کے لیے چن لیا۔ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تھینک یو فرحان، وہ بے اختیار ہی اس کے گلے لگی تھی۔ واہ ہان، آپ نے میرے لیے نک نیم بھی ڈھونڈ لیا، کتنا پیارا نام ہے، اس پر انعام تو بنتا ہے، اس نے کہتے ہوئے حریم کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ لیکن ہم نہیں جا سکتے، وہ اچانک کہتی اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں؟ فرحان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ آج ہی بابا کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ حرم کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور اتفاقاً شادی بھی 3 ہفتوں بعد ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ اچھا چلو سیڈ مت ہو، ہم نیکسٹ ٹائم چلے جائیں گے۔ فرحان نے اس کا اترا ہوا منہ دیکھتے ہوئے اسے پیار سے کہا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا تھا جانے ہان، اس نے حریم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیا؟ وہ بے دہانی میں اس کے آخری الفاظ پر غور نہیں کر پائی تھی۔ آپ نے میرے لیے اتنا پیارا نام ڈھونڈا ہے، اس کا انعام تو دینا بنتا ہے، اس نے اپنی کچھ دیر پہلے کہی بات دہرائی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کی ہی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ واہ، مجھ سے چھپنے کے لیے مجھ میں ہی جائے پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے۔ وہ اسے مزید چھیڑتا اس کے گرد بازوؤں کو مضبوط حصار باندھ گیا تھا۔ جواباً وہ اس کی کمر میں مکے رسید کر چکی تھی، جس پر فرحان کے کہے گونجے تھے، ساتھ ہی حریم کی بھی مسکراہٹ کی ہلکی آواز شامل تھی۔ یہ ایک پرفیکٹ کپل تھا۔ اللہ ہر کسی کا جوڑا مکمل بناتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جوڑا بہترین ہوتا ہے۔ سمندر کی لہریں اور دور کھڑا چاند بھی ان کی محبت پر مسکرایا تھا۔ فنا ہونے کی اجازت لی نہیں جاتی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ حرم پہلے تو سب بے دلی سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کے دل میں بھی ارمان جاگ رہے تھے۔ وہ بھی ایک لڑکی ہی تھی، اپنی شادی کو لے کر وہ بھی خوابوں کے جال بننے لگی تھی، لیکن شاید اس کے خواب پہلی بار چکنا چور ہونے والے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہندی کا دن بھی آن پہنچا تھا اور گھر میں مہندی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ فنکشن زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں رکھا گیا تھا، گھر میں ہی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ آج ایک بار پھر گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ گارڈن میں ایک طرف سٹیج بنایا گیا تھا جس پر جھولا سیٹ کیا گیا تھا۔ حرم کی خواہش پر یلو کے ساتھ سفید پھول استعمال کیے گئے تھے کیونکہ اسے سفید پھول بہت پسند تھے۔ سٹیج کے سامنے ہی کچھ لڑکیاں ڈھولک پیٹنے میں مصروف تھیں، جبکہ خاندان کی بزرگ خواتین ساتھ رکھی کرسیوں پر بیٹھی ان کے ماڈرن گانوں سے نقص نکال رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد لڑکے والوں کی آمد کا شور اٹھا تھا۔ رافع صاحب اور سمن بیگم بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر پہنچ چکے تھے، جبکہ حریم اندر حرم کے ساتھ تھی۔ سب سے ملنے کے بعد ولید کو سٹیج کی طرف لایا گیا تھا۔ وہ سفید سوٹ کے ساتھ بلیک واسکٹ پہنے اور ساتھ ہی دائیں کندھے پر بلیک مردانہ شال جمائے شان سے چلتا آ رہا تھا۔ ڈھولک پیٹتی لڑکیوں نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سب نے تصور میں حرم کی لڑاکا صورت دیکھی تھی۔ حرم کی لڑاکا صورت سوچنے کے بعد سب لڑکیوں کو ولید پر کی قسمت پر ترس آیا تھا کہ کیسے وہ اسے ہینڈل کرے گا۔ پھر سب لڑکیاں تعصب سے سر ہلاتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ولید کو سٹیج پر بٹھانے کے بعد حرم کا بھی باہر لایا گیا تھا اور بہت ہی مشکل سے گھیردار فراک پہننے پر راضی ہوئی تھی، اور اب اس وقت وہ یلو کلر کا گھیردار فراک پہنے حریم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف چلی آ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کو الگ روپ بخش رہا تھا۔ پھولوں کے زیور کے نام پر بس ہاتھوں میں گجرے پہنائے گئے تھے۔ اسے ولید کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن ولید نے اب بھی نگاہ اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد ہی جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ابھی تک نکاحوں کو قید کر رکھا تھا۔ کیجیے اپنی نکاحوں کو ایک چہرے پر پابند، ہر چہرے پر لٹ جانا توہین وفا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں شاید وہ غلطی کر رہا تھا۔ اگر ایک بار نگاہ اٹھا کر دلہن کے ساتھ کھڑی اس کی بہن کو دیکھ لیتا تو شاید بعد میں پچھتاوے سے بچ جاتا، اور شاید حرم کی زندگی بھی کسی پچھتاوے کے بھیٹ چڑھنے سے بچ جاتی۔ پھر رسم کا آغاز کیا گیا تھا۔ حرم کے موڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے رسم کو زیادہ طویل نہیں کیا گیا تھا اور جلد ہی سب رسمیں کر دی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ سب مہمان بھی رخصت ہونے لگے تھے اور پھر کچھ دیر بعد ولید کے گھر والے بھی واپس چلے گئے تھے۔ سبل آج رات حرم کے گھر پر ہی موجود تھی اور اس وقت حرم کے بیڈ پر بیٹھی سیب سے بھرپور انصاف کرتی ہوئی حرم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
ہائے کتنا سکون ہے ان کپڑوں میں۔ اچانک حرم واش روم سے باہر آتی ہوئی چلا کر بولی تھی اور اب اپنی شرٹ اور جینز کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کیوں، ان کپڑوں میں کیا تھا؟ سمل نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تھا؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ کیا تھا؟ ارے پوچھو کیا نہیں تھا؟ حرم نے سر پر ہاتھ رکھ کر دہائی دیتے ہوئے ایکٹنگ کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا نہیں تھا یہ بتاؤ، سمل نے کہکا لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کیا نہیں تھا، میں تو ایسے کپڑے آج پہلی بار دیکھے تھے۔ حرم اس کی فراک کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا حرم، میں کچھ سوچ رہی ہوں، سمل نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہے تو؟ حرم نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا۔ آج زمل کیسے سوچنے کی بات کر رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ زمل نے ایک بار بات پھر ادھوری چھوڑ دی، لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اب بھونک بھی دے، حرم نے چڑھ کر کہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ولید بھائی کی کیا حالت ہوگی جب انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں رخصتی میں لڑکا دیا گیا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتی، آخر میں کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ حرم پہلے تو اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی اور پھر بات سمجھ آنے پر اس نے پاس پڑا کشن اسے اٹھا کر مارا تھا۔ سمل نے بھی جوابی کارروائی کی تھی۔ اب پورے کمرے میں ان کے کہکے اور کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں، لیکن شاید اب ان کہکوں کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ اگلے دن حرم کی رخصتی تھی، سبھی صبح جلدی اٹھ گئے تھے اور کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب 10 بجنے کو آئے تھے، لیکن جس کی شادی تھی وہ ابھی تک گھوڑے گدھے بیچے سو رہی تھی۔ حریم اسے اٹھا اٹھا کر ہلکان ہو چکی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ حرم، مما آ رہی ہیں، وہ خود ہی تمہیں اٹھائیں گی، اس نے آخری دھمکی دی تھی۔ کہاں ہے مما؟ دھمکی بڑی کارآمد ثابت ہوئی تھی اور حرم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر آپ نے پارلر جانا ہے، حریم نے اس سے بلینکٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مجھ سے اتنے ہیوی کپڑے نہیں سنبھالے جاتے، میں نے انہی کپڑوں میں رخصت ہونا ہے۔ وہ اپنی معمول کی ڈریسنگ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو جانی، اگر تم نے یہ کپڑے پہنے تو دلہا بھائی بغیر رخصتی کے ہی چلے جائیں گے۔ سمل نے اندر آتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے کہا تھا۔ چلے جائیں، میرا کیا جاتا ہے؟ حرم نے بھی شان بے نیازی سے جوابی کارروائی کی۔ اللہ نہ کرے، ایسا نہیں کہتے حرم بیٹا، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ آپ جلدی سے اٹھیں اور فریش ہو کر پارلر جائیں، حریم نے اسے واش روم کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر حریم زمل کو کچھ ہدایات دیتی وہاں سے جا چکی تھی۔ عمرے کے لیے پہلے تو حریم نے منع کر دیا تھا اور حرم کی شادی مس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سب کے سمجھانے پر اس نے جانے کے لیے حامی بھی بھر لی تھی۔ اس کی آج دوپہر کی فلائٹ تھی اور اس لیے وہ بارات کا فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد حرم حریم سے ملتی سمل کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی اور پھر 1 بجے کے قریب حریم اور فرحان بھی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے اور یوں نصیب اپنا کھیل کھیل گیا تھا۔ آج شاہ حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ آج خاندان کے اکلوتے وارث ولید حسان شاہ کا نکاح تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ آج کی تقریب سب کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس لیے سبھی ملازم پوری دل جمعی سے اپنا اپنا کام نپٹا رہے تھے۔ پوری حویلی کو آج برقی کمکموں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ہی گہما گہمی تھی، سب مہمان حویلی کے وسیع ہال میں جمع تھے اور دولہے صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ مزید کچھ دیر بعد ولید جیسے ہی باہر آیا تھا، سب کی نظروں میں واضح 27 ابھرنے لگی تھی۔ وہ نکسک سا تیار ہوا کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے اس وقت بلو کرتا پہنا ہوا تھا جو اس کی شاندار شخصیت پر بہت جچ رہا تھا۔ ساتھ سر پر رکھے چہرے پر موجود بروچ آج اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ وہ نیلا کرتا اس کے سرخ و سفید رنگت پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اوپر سے آج اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی اتنی تھی۔ اپنے من چاہے محبوب کو پا لینے کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ آج اس کی آنکھوں کی چھبی بتا رہی تھی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سب بارات لے کر نکلے تھے، لیکن کسے معلوم تھا آج نصیب 2 لوگوں کی زندگی کا نیا صفحہ کھولنے والا ہے جس سے دونوں ہی بے خبر ہیں۔ سب مہمان ہال میں پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ہال مہمانوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ مزید کچھ دیر بعد بارات بھی آ چکی تھی۔ آج ولید کے ساتھ اس کا جگری دوست فارس بھی آیا تھا۔ فارس نے آج باقاعدہ ولید کے منع کرنے کے باوجود اسے گھوڑی چڑھایا تھا۔ اسے گھوڑی چڑھتا دیکھ سب نے ہوٹنگ کی تھی، جبکہ فارس تو باقاعدہ ویڈیو بھی بنا چکا تھا جو بعد میں اسے بلیک میل کرنے کے کام آنی تھی۔ ایسے ہی شغل میلہ کرتے وہ لوگ شادی ہال تک پہنچے تھے جہاں حرم کے گھر والے ان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے۔ پھولوں کی پتیوں سے ان کا پراتفاق استقبال کیا گیا تھا، پھر اسٹیج کی طرف لایا گیا تھا جہاں پر قاضی صاحب پہلے سے موجود تھے۔
جیسے ہی ولید صاحب صوفے پر بیٹھا، زمل وہاں بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ ہاں، چونکہ حریم نہیں تھی تو جوتا چھپائی اس نے ہی وصول کر لی تھی۔ بھیا آپ کتنے ہینڈسم ہیں، زمل نے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھتے اسے مکھن لگانے سے آغاز کیا ہے، لیکن وہ پہلے سے کسی کے لیے بک ہو چکا ہے۔ آپ ذرا ادھر دھیان دیں، ہماری سیٹ ابھی خالی ہے۔ جواب فارس کی طرف سے آیا تھا، جو اپنے سنگل ہونے کے نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے بات نہیں کی، میں اپنے بھیا، وہ جواب دیتی مڑی تھی اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کی باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ آپ اس کا سارا کانفیڈنس ایک ہی پل میں ہوا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہکلائی تھی۔ فارس نے بھی اسے غور سے دیکھا تھا اور پھر ایک ڈرا سہما چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ فارس نے غور کیا تھا، وہ پنک کلر کے لہنگے میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ باقی پیاری لگ رہی تھی۔ فارس کیا دیکھ رہا تھا؟ ولید نے ہی اس کو ہلایا تھا، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا، اور پھر سامنے دیکھا تھا، لیکن تب تک سمل وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ نہیں یار، تو بتا تیری دلہن نے آنا ہے یا نہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے بات بدلی۔ آ جائے گی، ولید نے اسے جواب دیا تھا۔ آ جائے گی نہیں، آ گئی، فارس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ولید نے بھی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، لیکن شاید آج اس کی قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ آج حرم نے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ حرم ریڈ اور گرین کلر کے بھاری بھرکم لہنگے کو بمشکل سنبھالتی آہستہ آہستہ اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ خاصا گہرا آیا تھا، جو ولید کو دور سے ہی دکھائی دیا تھا۔ ولید کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ وہ اسٹیج کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ ولید نے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی تھی اور حرم بیچاری گرتے گرتے بچی تھی۔ ولید اسے صوفے پہ بٹھاتا خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ حرم نے بیٹھتے ہی اپنے پاؤں میں موجود ہیل کو غصے سے دیکھا تھا، جو آج اسے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ سب بڑے اسٹیج پر آ چکے تھے اور قاضی صاحب کو نکاح کا کہا گیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے رسمی کلمات کہنے کے بعد حرم سے پوچھا تھا، لیکن وہ چپ سادھے بیٹھی تھی۔ اس لمحے اسے حریم کی شدت سے یاد آئی تھی۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ اسے ہنوز خاموش پا کر رافع صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ قبول ہے، اس نے ہوش میں آتے کہا تھا۔ مولوی صاحب اب اس سے دوبارہ پوچھ رہے تھے۔ قبول ہے، اور پھر اس سے تیسری بار پوچھا گیا تھا۔ قبول ہے، وہ اب نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ گھر والوں سے جدائی کا سوچ کر اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے، لیکن وہ مہارت سے انہیں چھپا گئی تھی۔ اس نے آج ایک ایسے شخص کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کیا تھا، جس کا بس وہ صرف نام جانتی تھی۔ اب مولوی صاحب ولید کی طرف مڑے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رسمی کلمات کہنے کے بعد وہ اب ولید سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ جی قبول ہے، ولید نے کہا تھا۔ اس کے لہجے سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس سے پوچھا گیا تھا۔ قبول ہے، اب کی بار لہجے میں خوشی اور بھی زیادہ تھی۔ ایسے ہی تیسری بار پوچھا گیا تھا۔ قبول ہے، اور اب کی بار بھی جواب مثبت ہی آیا تھا۔ اب وہ خوشی سے نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، ہر طرف مبارک ہو کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رافع صاحب بھی حرم کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے جا چکے تھے۔ حرم جانتی تھی اب وہ کسی کونے میں کھڑے اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہے ہوں گے۔ وہ دونوں ایک پاکیزہ رشتے میں بن گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا یہ دونوں اس پاکیزہ رشتے کی قدر کر پائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ وقت بھی آن پہنچا کہ حرم کو ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ سمن بیگم نے اسے اٹھایا تھا اور اسے قرآن کے سائے میں باہر لایا گیا تھا۔ وہ سمن بیگم کے گلے لگی تھی اور پھر آج وہ پہلی بار سب کے سامنے روئی تھی۔ باہر سے وہ جس قدر مضبوط لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی ڈرپوک اور کمزور تھی۔ صنف نازک تھی نا وہ، اور ایسے وقت میں تو کوئی بھی رو سکتا ہے۔ پھر وہ رافع صاحب کے گلے لگی تھی، اور ان کے گلے لگتے ہی وہ اس قدر روئی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آج وہ لڑکی پہلی بار سب کے سامنے اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی بے بس تھی نا وہ۔ بہت مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھایا گیا تھا، اور پھر وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ان کی گڑیا اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی رافع صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کس طرح اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کیا تھا، یہ صرف وہی جانتے تھے، یا ان کا خدا۔ وہ آنسو صاف کرتے ایک خالی نظر سڑک کو دیکھتے اندر آ گئے تھے۔ تو کلی نزاکتوں کی نزاکتوں میں پلی، چھوڑ کر شہر گل سوئے صحرا چلی، وہ سلگتا دیا تو سحر کی کرن، سوچتا ہوں یہی کیسے پہلے گا من، دھڑکنوں کو سکوں کیسے بخشے گا دھن، لوگ تجھ کو کہیں گے نصیب و جلی۔ تو کلی نزہتوں
میں پلی چھوڑ کر شہر گل سوئے صحرا چلی، تو جہاں سے گزرتی تھی شام و سحر، اب کہاں کہکشاں وہ ہنسی رہ گزر، شام غم چھائی ہے دیکھتا ہوں جدھر، کتنی ویران ہے آج تیری گلی، تو کلی نزہتوں نکہتوں میں پلی چھوڑ کر شہر گل سوئے شہرا چلی۔ آج حویلی کے ساتھ ساتھ ولید کے کمرے کو بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حرم اس وقت ولید کے روم میں موجود تھی۔ وہ کمرے کی سجاوٹ سے کافی متاثر ہوئی تھی، اس لیے اب کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا، دیوار پر بھی پھول لٹک رہے تھے اور فرش پر بھی پھولوں سے ایک اور فرش لگا دیا گیا تھا۔ پوری چھت کو سرخ تازہ گلابوں سے ڈھک دیا گیا تھا، ساتھ ہی پوری چھت پر ستارے لٹک رہے تھے۔ وہ ستارے روشن تھے اور پورے کمرے کو روشن کر رہے تھے۔ چھت کسی آسمان کا منظر پیش کر رہی تھی اور اب کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں طرف کی دیوار پر پردے ڈالے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی 2 سنگل صوفے اور درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ بائیں جانب کی دیوار میں 2 دروازے تھے، شاید ایک واش روم اور ایک اسٹڈی روم کا۔ حرم نے اندازہ لگایا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک سائڈ سے بیرونی دروازہ تھا، جبکہ دوسری طرف ایک بڑی سی LED نے دیوار کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس نے غور کیا تھا کہ کمرے میں ہر چیز بہت ہی سلیقے سے پڑی تھی اور ایسے صاف ستھرے کمرے میں رہنے کی عادت حرم کو نہیں تھی۔ اب اسے یہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا آیا تھا اور وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اٹھی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ولید دروازہ لاک کرتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور سائڈ ٹیبل سے کچھ اٹھانے کے بعد اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار رہا تھا اور حرم خاموشی سے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چہرے پہ گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ اس کی دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں اتارنے کے بعد اپنی لائی گئی چوڑیاں اسے پہنا رہا تھا۔ کیسی لگی؟ وہ پہنانے کے بعد اسے پوچھ رہا تھا۔ حرم نے ان چوڑیوں کو دیکھا تھا۔ وہ لال رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں اور اس کی نازک ہاتھوں پر بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اچھی ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کہتا تھوڑے آگے ہوا تھا اور اس کے چہرے کو گھونگھٹ کی قید سے آزاد کیا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ جلدی سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ یہ چہرہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ بدتمیز چہرہ تو اسے ہمیشہ یاد رہنا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ وہ جو اپنی چوڑیاں دیکھ رہی تھی، اس کے چلانے پر اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حرم کو اس وقت اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ مطلب یہاں آپ کی بہن کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کے قریب آتا پھنکارا تھا۔ نکاح میرا ہوا ہے تو یہاں بھی مجھے ہی ہونا چاہیے، یہاں حریم کا کیا کام؟ وہ اب بھی اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میرا نکاح آپ سے نہیں ہوا، آپ کی بہن سے ہوا ہے۔ وہ اسے بیڈ سے اٹھاتا اپنے مقابل کھڑا کرتا غرایا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حریم کی تو مجھ سے بھی پہلے شادی ہو چکی ہے، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ بھی غصے میں آتی پھنکاری تھی۔ کیا ان کی شادی ہو گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں؟ وہ بے ربط جملے بول رہا تھا۔ حرم کا بازو ہنوز اس کی گرفت میں تھا۔ میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حرم نے مزاحمت کی تھی۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب کچھ؟ ہاں تم نے کیا ہے۔ ولید نے ایک جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑی تھی اور وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ میں کیوں کروں گی یہ سب؟ مجھے کیا فائدہ ہونا ہے؟ اور ویسے بھی آپ جیسے دیہاتی ٹائپ بندے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ وہ بھی سیدھی ہوتی ایک بار پھر چلائی تھی اور اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سب نے مل کر دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، اب آپ کو سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ وہ اسے دوبارہ بیڈ پر دھکا دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ حرم ایک بار پھر بیڈ پر گری تھی۔ آج اس پر ایک نیا انکشاف ہوا تھا کہ اس کا شوہر اس سے پہلے ہی اس کی بہن کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کے خواب شادی کی پہلی رات ہی چکنا چور ہو گئے تھے۔ آنسو لڑیوں کی مانند آنکھوں سے نکلے تھے اور بالوں میں جذب ہوئے تھے اور وہ ایسے ہی آڑی ترچھی لیٹی آنسو بہاتی سو گئی تھی۔ ولید حویلی سے باہر آیا تھا، اسے کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا، وہ اپنی محبت کو پا نہیں سکا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی تھی اور حویلی سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ نصیب کا کھیل بھی عجیب طریقے سے کھیلا ہم نے، جو نہ تھا نصیب میں اسے ہی ٹوٹ کر چاہا ہم نے۔ ولید حویلی سے گاؤں چلا آیا تھا۔ اب اس کی گاڑی رات کے اندھیرے میں کچی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ذہن میں مختلف سوچیں گرداں تھیں۔ آج وہ سب کچھ پا کر بھی سب کھو چکا تھا۔ کیسے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی؟ کیسے اس نے روز
زور سے ایک مکہ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ اسے شادی سے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس میں حرم کی بھی تو کوئی غلطی نہیں، تم کیوں سے شادی کے پہلی رات دھتکار آئے؟ دل نے اسے ملامت کی تھی۔ اس کی غلطی ہے، اگر وہ بدلحاظ اور بدتمیز نہ ہوتی تو شاید اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ دماغ بھی میدان میں کودا، ضروری نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ویسی ہی ہو۔ دل نے ایک بار پھر اس کے حق میں آواز اٹھائی، ایک بار ایسا ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہیں۔ ولید کے دماغ میں پہلے بازار اور پھر یونی کا منظر گھوما، دونوں جگہ پر وہ بدتمیزی کر رہی تھی۔ دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اپنی ہی حالت سے پریشان ہوتے اس نے گاڑی روکی تھی۔ میں کیا کروں؟ وہ زور سے چیخا تھا اور اس کی آواز اس خاموشی میں گونجی تھی۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن نصیب نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ اب خاموشی سے ایک ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے، گاڑی سے باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اب شاید تھوڑا مطمئن بھی ہو چکا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذانوں کی آواز گونجی تھی اور اسے وقت کا خیال ہوا تھا۔ اب وہ کچھ سوچتے ہوئے گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑ چکا تھا۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، محبت پر، درد پر، کچھ بے بنیاد باتوں پر۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں جسے ہم زیست کہتے تھے، کہ لینا سانس بھی جس کے بنا ہمیں ایک جرم لگتا تھا، کہ سنگ جس کے ہر ایک لمحہ خوش و خرم لگتا تھا، جسے ہم زندگی کہتے، جسے تھے شاعری کہتے، غزل کا قافیہ تھا جو، نظم کا جو کہ عنوان تھا۔ وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے چلتا تھا بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کے رہتا تھا جدا اب اس کے رستے ہیں۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں۔ ولی جب گھر آیا تو پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنی گاڑی کھڑی کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو نظریں سامنے بیڈ پر لیٹے وجود سے ٹکرائیں۔ حرم دلہن کے لباس میں بیڈ کے درمیان میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے زیور وغیرہ بھی نہیں اتارے تھے۔ اسے دیکھ کر ولید کو اپنے رات کے رویے پر ملامت ہوئی۔ پتہ نہیں رات کو کیسے سوئی ہوگی۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پوری رات روتی رہی ہے، کیونکہ چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ اسے مزید ملامت نے آن گھیرا۔ تمہاری وجہ سے روتی رہی ہے یہ، کیوں اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی برباد کر رہے ہو؟ دل نے اسے کوسا، لیکن وہ خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ نہا کر نکلا تو بے اختیار نظر ایک بار پھر اس کے وجود کی جانب اٹھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ اب ایک ہاتھ بھی بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ دوبارہ بیڈ پر رکھنے کے بعد وہ اس پہ ایک نظر ڈالتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا سورج نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دوڑائی تھی۔ اندھیرا کم ہونے لگا تھا۔ پھر ایک نظر گھڑی کی طرف ڈالی جہاں 6 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ وہ مسلسل گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب 7 بجنے کو آئے تھے، لیکن دوسرے روم سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید حرم ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے خود سے ہی اندازہ لگایا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے نیچے ناشتے کے لیے جانا تھا اور حرم کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید اس نے نہ اٹھنے کی قسم کھائی تھی۔ لگتا ہے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ جب انتظار طویل ہوا تو وہ خود ہی اٹھ کر دوسرے روم میں آیا، جہاں ابھی تک حرم گھوڑے گدھے بیچ کر سونے میں مصروف تھی۔ کتنا سوتی ہے یہ لڑکی؟ اسے دیکھتا سوچ رہا تھا، کیسے اٹھاؤں؟ مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ مجھے ایک بار اس کا نام تو پوچھ ہی لینا چاہیے تھا۔ وہ اسے دیکھتے خود کو کوس رہا تھا۔ ہاں یاد آیا، حرم نام تھا شاید۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے اب اندازہ لگا رہا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا مولوی صاحب کل نکاح کے وقت یہی نام لے رہے تھے، حرم۔ حرم اٹھے، اس نے اسے دور سے ہی پکارا، لیکن جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجبوراً اسے تھوڑا قریب ہونا پڑا۔ حرم اٹھ جائیں، نیچے جانا ہے ہم نے۔ ولید نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اب کی بار آواز قدرے اونچی تھی، لیکن وہ حرم ہی کون جو اتنی جلدی اٹھ جائے۔ حرم اٹھ جائیں اب کی بار، ولید غصے سے چیخا تھا، کیونکہ وہ اسے اٹھا اٹھا کر اب تھک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ حرم جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور آنکھیں مسلتی ہوئی بولی تھی، نہیں آیا زلزلہ، آپ اٹھیں اور فریش ہو کر آئیں، ہمیں نیچے جانا ہے۔ وہ کڑے تیور لیے اسے گھور کر بولا تھا۔ حرم کو اب احساس ہوا تھا کہ اس کا گھر چینج ہو گیا ہے۔
یہاں وہ اپنی مرضی سے دیر تک نہیں سو سکتی۔ جی وہ خاموشی سے اٹھی تھی، واش روم کی جانب بڑھی تھی کیونکہ صبح صبح بھوکے پیٹ وہ بحث کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ولید بھی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ مسلسل اپنا ایک پاؤں ہلاتے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ہی وقتاً فوقتاً ایک نظر وال کلاک پر بھی ڈال لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور حرم باہر آئی تھی۔ ولید نے بھی ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے حرم؟ وہ پھر غصے میں آتا چیخا تھا۔ کیا ہے؟ حرم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ اب اس نے کیا کر دیا؟ یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں آپ نے؟ ولید نے اس کی شرٹ اور جینز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں تو یہی کپڑے پہنتی ہوں۔ وہ اسے جواب دیتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ ولید بھی غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ آپ ایسے کپڑے پہنتی تھیں تب نہیں، اب نہیں پہنیں گی۔ اس کی بازو پر گرفت مضبوط کرتے وہ دھاڑا تھا۔ پہلے تو آپ میری بازو چھوڑیں اور میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں جو آپ کی بات مانوں۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتی ہوئی بولی تھی۔ زر خرید غلام نہیں لیکن بیوی تو ہیں۔ اب لہجے میں نرمی تھی۔ ہاں غلطی سے۔ حرم بھی طنزیہ مسکرائی تھی اور یہ مسکراہٹ اس کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ ایک لمحے میں وہی ازلی غصہ آڑے آیا تھا اور اس کی کلائی کو ایک بار پھر گرفت میں لیتے کبڈ کی جانب بڑھا تھا۔ کبڈ کے سامنے وہ رکا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے کبڈ کھولی تھی۔ سامنے ہی بہت سارے کپل ڈریس موجود تھے۔ جس رنگ کا جینٹس سوٹ تھا بالکل ویسے ہی رنگ کا ایک لیڈیز سوٹ بھی تھا۔ پہلے تو حرم بھی وہ سوٹ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اتنے سارے کپڑے بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا۔ ولید نے بغیر اس کی طرف دھیان دیے بلیک اور گرے کلر کا ایک سوٹ نکالا تھا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت گرے کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ بلیک مردانہ شال پوری شان سے اس کے دائیں کندھے پر براجمان تھی۔ پھر اسے کھینچتا واش روم کی جانب بڑھا تھا اور اسے اندر دھکا دیتا وہ باہر سے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ حرم تو اس کی کارروائی سمجھتے پہلے ہی اندر لاک ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دروازہ پیٹا تھا۔ اب دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ میرا دیا گیا لباس نہیں پہن لیتی۔ ولید لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بولا تھا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ حرم کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی تھی لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ جب پیٹ میں بھوک سے چوہے کودنے لگے تو مجبوراً اسے وہ ڈریس پہننا پڑا۔ کھول دے دروازہ، میں نے چینج کر لیا ہے۔ کچھ دیر بعد حرم کی آواز ابھری۔ ولید نے بھی خاموشی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اب تک چینج کر چکی تھی۔ حرم دروازہ کھلتے ہی بغیر اس کی طرف دیکھے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ گرے کرتے اور بلیک شلوار میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر اس کی گوری رنگت پر جچ رہا تھا۔ حرم نے بال باندھے تھے اور پھر اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا لیکن اسے کہاں عادت تھی ایسے بڑے بڑے دوپٹوں کی، تو وہ اس سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ولید اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا اور اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لے کر اس کے کندھے پر سیٹ کیا تھا۔ پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ حرم کو تو اب اپنے بابا اور مما سے ملنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ بھی اسے خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے بڑھی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ نیچے آتا دیکھ رابعہ بیگم نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ بیگم نے حرم کو پیار کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا تھا جبکہ ولید بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مما، بابا نہیں آئے؟ حرم نے انہیں موجود نہ پا کر پوچھا تھا۔ نہیں، انہیں میں نے منع کر دیا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواب ولید کی طرف سے آیا تھا۔ حرم نے اسے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ دوسروں کے سامنے وہ اپنے شوہر کا احترام کرنا جانتی تھی۔ بیٹا کل مل لینا ان سے، رابعہ بیگم نے اس کو اداس ہوتے دیکھ کر کہا تھا۔ جی، وہ مختصر جواب دیتی اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ میرے لیے ناشتہ کون نکالے گا؟ ولید نے اسے صرف اپنے لیے ناشتہ نکالتے دیکھ کر اس کے کان کے قریب ہلکی آواز میں کہا تھا۔ مجھ سے یہ روایتی بیوی والے کام نہیں ہوتے، اس لیے خود ہی نکالے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی خود ناشتہ کرنے لگی۔ لیکن آج سے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ ولید نے ایک بار پھر کہا۔ میرے آنے سے پہلے بھی تو آپ خود نکال کر کھاتے تھے، آج بھی نکالیں اور کھائیں۔ اب وہ دانت پیستی گویا ہوئی۔ حرم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اسے کھانے کے درمیان ڈسٹرب کرے۔ اہم اہم۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ دادا سائی نے گلا کھنکھارا۔ ان کی آواز سے وہ دونوں حقیقستان میں واپس لوٹے اور پھر خود ہی شرمندہ ہوتے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ایک بات تو طے تھی، حرم آج ولید کی وجہ سے اپنے بابا سے نہیں مل پائی تھی اور اس بات کا جواب وہ اس سے لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ناشتے کے بعد رابعہ بیگم اسے اپنے ساتھ باہر لان میں ہی لے آئی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم اپنی نئی مالکن کو دیکھ کر خوش نظر آ رہے تھے۔ سب سے تعارف کروانے کے بعد رابعہ بیگم حرم کو لیے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب حرم سے اس کے بارے میں سوالات پوچھ رہی تھی اور حرم بھی انہیں خوش اخلاقی سے جواب دے رہی تھی۔
اسے اپنی ساس اچھی لگی تھی، جو کم سے کم ولید کی طرح تو نہیں تھی۔ وہ باتوں میں مشغول تھی، تبھی وہاں سمل نے انٹری ماری تھی۔ اوے جانی، کیسی ہے؟ مجھے بھول تو نہیں گئی؟ سمل وہاں آتے ہی اونچی آواز میں چیخ، سمل تم یہاں؟ حرم نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت کہا۔ ہاں جانی، اب گلے نہیں ملے گی؟ سمل نے باہیں واں کی۔ جانی، میں نے تجھے بہت مس کیا، حرم کہتی اس کے گلے لگی تھی۔ ساتھ بیٹھی رابعہ بیگم مسکرائی تھی۔ انہیں زمل میں فاطمہ بیگم کا عکس دکھا تھا، لیکن وہ اسے اپنے وہم سمجھتی دماغ سے جھٹک چکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ سمیل اب حرم کے ساتھ بیٹھتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، بیٹا آپ سنائیں؟ رابعہ بیگم بھی خوش دلی سے بولی۔ کیا سنائیں آنٹی، آج کل تو لائف میں پڑھائی کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں۔ دوسرا، آپ میری کرائم پارٹنر کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس نے معصومانہ انداز اپناتے ہوئے اپنا دکھڑا رویا۔ ایک نہ ایک دن تو سب نے ہی اپنے اپنے گھر جانا ہوتا ہے، آپ بھی تو اپنے گھر چلی جائیں گی، اور پھر اتنا مصروف ہوں گی کہ آپ کو حرم یاد بھی نہیں آئے گی۔ انہوں نے پہلے حرم کو اور پھر زمل کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، بس میری جانی ہی بے وفا نکلی، میں تو اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ زمل نے کہتے ہوئے حرم کو آنکھ ماری تھی، اور حرم اسے اس کی حرکت پر کمر پر ایک دھموکہ رسید کر چکی تھی۔ آہ، میں مر گئی۔ زمل نے کراہنے کی ناکام ایکٹنگ کی۔ مجھے چاول تو ملیں گے نا؟ حرم نے دلچسپی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیوں؟ زمل نے اپنی ایکٹنگ پر 2 حرف بھیجتے ہوئے حرم سے پوچھا تھا۔ تم تو مر گئی نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں، مجھے چاول تو ملیں گے نا؟ حرم نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا، اور زمل نے اسے گھورتے ہوئے 5 انگلیوں سے نوازا تھا۔ رابعہ بیگم بھی نوری کو ان کے لیے کھانے کا کچھ لانے کا کہتی اندر بڑھ گئی۔ اوئے تو بتا، کیا ملا منہ دکھائی میں؟ سمر اب اس کے مزید قریب ہوتی اس سے راستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر حرم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، اور پھر اسے رات کا سارا منظر یاد آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کن کے خیال میں گم ہو گئی؟ سمل نے اسے سوچوں میں ڈوبتے دیکھ کر اسے چھیڑا تھا۔ کچھ نہیں۔ حرم نے اپنی کلائیاں اس کے سامنے کی تھی، جس میں ولید کی دی گئی چوڑیاں موجود تھیں۔ واہ، گفٹ تو بڑا پیارا دیا ہے تجھے، چوڑیاں پسند ہے نا؟ یہ بات جیجو کو کیسے پتا چلا؟ سمل نے اس کی چوڑیوں سے بھری دونوں کلائیاں تھامتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بس مختصر جواب دیتی دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ سمل نے اسے کنگ اکھیوں سے دیکھا تھا۔ نہ نہیں تو، حرم نے زبردستی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتا، لیکن جب دکھ حد سے بڑھ جائے تو یاد رکھنا، تیرے پاس ایک دوست موجود ہے جس سے تو اپنا ہر دکھ درد بانٹ سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں تو اداس ہے، میں تیری دوست ہوں یار، تجھ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی اسے بہت کچھ پاور کروا گئی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی، وہ واقعی اسے اس سے زیادہ جانتی تھی۔ ایسی کوئی، حرم نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن بغیر اس کی کوئی بات سنے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حرم اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر کچھ دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔